شادی میری 2009 میں ہوئی اور مدثر سے ہوئی تو سبھی جانتے ہیں مدثر کو. تو آپ کا ان کا کوئی کمپٹیشن چلتا ہے نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں چلتا. مدثر ایک تو کبھی بھی کمپٹیشن میں نہیں رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھا بھی ہے. دوسرا وہ ہمیشہ سے زیادہ کیمرے کے پیچھے رہنا اس نے پسند کیا اور میں کیمرے کے سامنے رہتی تھی. تو وہ خود بھی کہتا ہے کہ گھر میں ایک ہی سٹار رہ سکتا ہے. عورتوں کے لیے جرنلزم اسپیشلی پاکستان میں بہت مشکل ہے, اور خاص کر کے جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت تو لڑکیاں تھیں ہی نہیں, بہت ہی کم تھیں. پاکستان ٹیلی ویژن میں تھیں کچھ خواتین, وہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری کوریجز زیادہ ہوتی تھیں. تو 2005 ہم آئے, پھر اس کے بعد شروع کیا, الیکشنز ہوئے, جنرل مشرف کا دور تھا, پھر 2005 ہوا. 2005 کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آ گیا. پھر ہم زلزلے میں بالا کوٹ میں 12 دن 12 راتیں ہم نے تقریباً وہاں پہ میں نے کوریج کی. میرے ساتھ 20 بندوں کی ٹیم بھی تھی اور وہ سارا, تو ہم وہاں سے لائیو بھی کرتے تھے. اور ہم وہاں پہ سوشل ورکر کے طور پہ بھی کام کیا کہ یعنی جہاں پہ امداد کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جیو نے بہترین کردار, تمام میڈیا نے کیا مگر چند ہی چینلز تھے اس وقت, لیکن جیو نے بہت بہترین کام کیا. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں چونکہ لیڈ ملی کہ ہم وہاں سے, خاص کر کے بالا کوٹ جو تھا اور سارے اس کے ارد گرد کی جو علاقے تھے جو بہت ہی زیادہ خراب ہوئے, تو ہم نے وہاں سے کور کیا. تو اٹ واز اے ویری ڈفرینٹ ایکسپیرینس, رادر بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ لکھ سے ککھ پہ کیسے آئے, اینڈ سیکنڈوں کے اندر لوگوں کی زندگیاں بدلیں. وی کورڈ مینی اسٹوریز ویری میزریبل, اینڈ بہت ایسی اسٹوریز تھیں جن سے لرن بہت کیا لائف میں. کم از کم میں نے تو بہت لرن کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میرا بڑا دلچسپ بچپن ہے, کیونکہ میری امی جاب کرتی تھی. ہم نے کچھ عرصہ گاؤں میں گزارا اور میرے والد یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتے تھے, تو ہم اسلام آباد آتے جاتے رہتے تھے. اور یہ وہ اسلام آباد ہے جو واقعی ایک گاؤں کی طرح کا چھوٹا سا اسلام آباد ہوتا تھا. مجھے گاؤں بہت پسند تھا پرسنلی, تو میری تو لائف میں جو ہے نا وہ گاؤں کی بڑی اہمیت ہے. تو بچپن میں بڑا انجوائے کیا ہے, کیونکہ میں تھی ذرا ٹام بوائے ٹائپ, تو میں گھومتی پھرتی رہتی تھی. اور گاؤں میں نے جتنا گڈیاں لوٹی ہیں اور میں نے بنٹے کھیلے ہیں اور میں نے بہت مزہ کیا ہے. سو کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ سید فیملی ہیں, تو ہماری جو نانا کا گھر تھا یا ان کی حویلی تھی, تو اس میں سے لوگوں کو نکلنے کی اجازت بچیوں کو تو بالکل بھی ایسا سچ نہیں تھی. تو میں ذرا تھی اس طرح کی اور تھوڑی ابا کی لاڈلی بھی تھی, تو اس لیے میں نکل جایا کرتی تھی, چوری بھی نکل جایا کرتی تھی دوپہر کو. بلکہ گاؤں میں اگر کوئی شادی ہوتی تھی تو میرا دن ہی وہاں گزرتا تھا اس گھر میں. سو آئی انجوائڈ مائی چائلڈہڈ لاٹ, اینڈ میرا خیال ہے کہ مجھے زندگی میں جو مجھے رشتے ناتوں کی پہچان ہوئی ہے, جو مجھے لوگوں کا ادب احترام ملا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اگر میں نے گاؤں میں ٹائم سپینڈ نہ کیا ہوتا تو مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا. ایک تو ظاہر ہے کہ میرے پیرنٹس نے بہت ہمیں اس طرح سے سکھایا ہے, یا ان کی تربیت بہت کمال, میں ان کو بڑا مانتی ہوں. جب سے خود ماں بنی ہوں تو پتہ لگا ہے بڑا مشکل کام ہے بچوں کو سنبھالنا. سو یہ دیکھو مشکل کام ہے بہت, بچوں کے ساتھ گھر کو مینیج کرنا, فیملیز کو مینیج کرنا, کیونکہ آپ کے جو آپ کی فیملیز ہیں دونوں طرف کی, پھر آپ کے بچے ہیں, پھر آپ کا کام ہے, اور آپ کی جاب ہے, پھر آپ کو مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص کر کے پروفیشنل خاتون کے لیے جس نے ظاہر اپنا آپ خود سیلف میڈ ہم ظاہر کے رہے ہیں, اور پیچھے کوئی ایسا سپورٹ, یا ہمارے خاندان میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر بھی آ سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹیبو تھا. ایون جب میں نیوز میں آئی تھی تو لوگ کہتے تھے جی یہ شوبز ہے, یعنی گاؤں کے لوگ کہتے تھے, ناٹ مائی فیملی, بیکاز وہ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن وہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا. تو اس کے بعد پھر ابھی بھی ہماری تو فیملیوں میں جیسے ہے, تو ہم ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو مشکل کام ہے ایک ورکنگ وومن کے طور پہ, ایک ماں کے طور پہ, خاص کر کے ان کی تربیت کرنی ہے, ان کو پڑھانا ہے, ان کو اچھا انسان بنانا ہے, ان کو کیسے ان کو لے کے چلنا ہے زندگی میں. سچی بات ہے کہ ہمارے پیرنٹس بہت اچھے ماں باپ تھے, ہم نہیں ہیں. We cannot be. تو جب پبلک میں آپ کو کوئی آ کے ملتا ہے تو آپ کے بچے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟
میرے بچے اب یوز ٹو ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بس ماما آپ کو تو کوئی اب ہمارے لیے تو وقت نہیں ملے گا, اب آپ تو زیادہ تصویریں کھنچوائیں گی یہ وہ, تو وہ بڑے یوز ٹو ہو گئے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے جب ہم ہالیڈیز پہ جاتے ہیں تو میرا جو بڑا والا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پرومس کریں کہ وہاں جا کے کوئی انگیجمنٹ آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ مشکل ہوتا ہے کہنا, کیونکہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوست احباب اور پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی کوریج بھی آ جاتی ہے, پھر وہاں پہ لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بس ٹائم مختص ہو, تو وہ وقت کو زیادہ. لیکن میں اپنے بچوں کو بہت وقت دیتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو وقت, میرے لیے زندگی میں میرے بچے بہت امپورٹنٹ ہیں, اس لیے میں نے اپنی لائف میں سے بہت ساری چیزیں مائنس کر دی ہیں. میں بڑی سوشل تھی, میں بہت آؤٹ گوئنگ تھی, میں نے بہت چیزیں مائنس کر دی ہیں. میں پیورلی جو میرے پاس وقت ہے وہ میرے بچوں کا ہے, اور ان کا حق کہیں زیادہ ہے کسی اور سے بھی, تو میں اس لیے ان کو بہت ٹائم دیتی ہوں. البتہ یہ کہ کوالٹی ٹائم کے لیے ظاہر ہے فوکسڈ ہونا پڑتا ہے, تو کبھی کبھی کام میں کہ اچھا نہیں اب گیسٹ ہو رہے ہیں, ابھی ٹاپک نہیں ہے, ابھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, ابھی کوئی بگ سٹوری آ گئی ہے کہ کچھ ہو گیا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ, اور ان کے ہوم ورکس بھی دیکھنے ہیں, ٹیسٹ بھی دیکھنے ہیں. تو آپ اپنے لیے کب ٹائم اپنے لیے میں جب وہ سو جاتے ہیں رات کو, اس کے بعد میرا وقت ہے. میں نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے, میں نے خبریں دیکھنی ہوتی ہیں, میں نے موویز دیکھنی ہوتی ہیں, میں نے مجھے کتاب پڑھنے کا بچپن میں بہت شوق تھا, میں نے بہت کتابیں پڑھی تھی بچپن میں. پھر بیچ میں ایک بریک آ گیا تھا جب ظاہر شادی اور پھر بچوں کے ٹائم کا, اب میں نے دوبارہ سے ریڈنگ شروع کی ہے, بیکاز اب میں نے رائٹنگ شروع کی ہے. تو میں کالج کے زمانے میں لکھتی تھی, میں کالج میگزین ایڈیٹر تھی اپنے F72 کالج کی, اور میں بیسٹ ڈیبیٹر بھی تھی, اور میں ایکٹریس بھی تھی, اور میں سنگر بھی تھی, اور بہت کچھ تھی میں. تو اس سب نے مجھے پڑھنے میں بہت کام, جالب سے مجھے بہت ان کے ساتھ ہے رغبت, تو پڑھتی ہوں میں جالب صاحب کو بھی بہت زیادہ, لیکن زیادہ تر پھر محسن نقوی کو بہت پڑھتی ہوں میں. محسن نقوی بھی بہت ہی اچھے شاعر ہیں, فراز صاحب سارے. اور یہ کتاب تھی منشا یاد صاحب کی, انہوں نے مجھے پرائز ملا تھا جب میں نے کمپٹیشن ون کیا تھا, تو اس وقت کی یہ کتاب ہے ان کی سٹوریز کی, اور میں نے اس وقت پڑھ کے اور اس کو پینسلوں کے ساتھ, اور وہ سارا شارٹ سٹوریز تھیں ان کی, تو وہ ان کو ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ. سو مختلف کتابیں ہیں میرے پاس, لیکن ابھی جیسے یہ غازی صاحب کی میرے دریا میرے ساحل ہے, تلاش ممتاز مفتی صاحب کی ہے, یہ کتابیں میرے خیال ہے زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتابیں آپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ ساتھی بھی ہیں اور سرمایہ بھی ہے. پھر یہ علی صاحب کی ہے, ارمغان علی, انہوں نے خود مجھے یہ گفٹ کی تھی, اور یہ اعتزاز صاحب کی جو کہ مستنصر جاوید صاحب نے اس کو وہ کیا ہوا ہے ٹرانسلیٹ. تو یہ بڑی اچھی تاریخ ہے بائی دا وے, سندھ دریا کے سے ریلیٹڈ پورے پاکستان کے ساتھ, یعنی ہسٹری ہے پاکستان کی, اور بڑا خوبصورت ہے. خواجہ فرید کا دیوان اور یہ سارا, تو ظاہر ہے کہ مسٹیسزم سے بھی ایک ہے تصوف. اور میں نے کوشش کی تھی جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی کہ کشف المحجوب پڑھوں, مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا تھا, مگر مجھے ایک ڈھارس سی ملتی تھی کہ میرے پاس سامنے پڑھی ہوئی ہے کتاب. تو پھر آگ کا دریا وہ وہاں پڑھی ہوئی ہے قرۃ العین حیدر کی یونیورسٹی میں, مجھے یاد ہے کالج میں لے کے آئی تھی, تو میرے والد نے کہا کہ تم سمجھ نہیں سکو گی یہ کتاب, تمہیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو ان کی بات صحیح تھی, پھر وہ دوسری یا تیسری بار پڑھی. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے بچے تھے, تو اس کے بعد پھر یونیورسٹیز میں اور اس میں بعد میں جا کے جو ہے وہ پڑھنے کو ملا. جرنلزم میں کس طرح کے خطرات پیش آتے ہیں, اسپیشلی ایز وومن؟ فیلڈ جرنلزم میں بہت پرابلمز ہوتے ہیں, یہ آسان کام نہیں ہے بالکل بھی. مثلاً یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. مثلاً ہم نے جب شروع کیا 2002 میں, جب ہم جاتے تھے, بلکہ میں اس وقت جب پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے شروع کیا رپورٹنگ شروع کی, تو جب ہم جاتے تھے تو ہمارے کیمرہ مین کو دیکھتے تھے, ہمیں دیکھتے ہی نہیں تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے لوگ ہم سے, تو یعنی ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ بات کی جائے. تو میں ایک دفعہ پھر میں نے مجھے یاد ہے کہ تربیلا ڈیم میں گئی ہوئی تھی کوریج کے لیے, تو ان کے جو چیئرمین تھے جن سے میں انٹرویو کر رہی تھی, انہوں نے میں سوال ان سے میں پوچھتی تھی, میں کیمرہ مین سے بات کرتے تھے. تو میں ان کو میں نے ان کو 2 دفعہ کہا روک کے کہ آپ مجھے دیکھیے, تو انہوں نے نہیں دیکھا, تو پھر میں نے کیمرہ بند کرا دیا. تو میں نے کہا آپ کو مجھے ہی دیکھنا پڑے گا, جبھی پھر آپ کا انٹرویو چلے گا, ورنہ نہیں, یعنی آئی کانٹیکٹ بنے گا بھائی. مجھے ایک بات کا بڑا فخر ہے کہ میں نے روڈ شوز کیے ہیں. میں پاکستان کی واحد اینکر ہوں جس نے کہ فیمیل اینکر بھی ہوں اور اینکر بھی ہوں جس نے 2 سال کنٹینیوسلی ٹیررزم کے دور میں
میرا پروگرام سما ٹی وی کا جو فیصلہ آپ کا ہے روڈ شو تھا, روڈ سے میں کرتی تھی اور مجمع میں کرتی تھی, تو کئی دفعہ بم بلاسٹ ہوتا تھا, ہم جاتے تھے. تو مجھے اس بات کا بڑا اطمینان رہتا ہے کہ میرے ساتھ کبھی کسی نے بدتمیزی نہیں کی, مجھے لوگوں نے رسپیکٹ ہی دی ہے ہمیشہ, اور بڑی آنرشپ کے ساتھ لوگوں نے مجھے جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے. ہاں اب آ کے آپ کو جو ایک سوشل میڈیا ہیرسمنٹ اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئی ہے, یا آپ کے خلاف کیمپینز چلتی ہیں, تو ابھی بہت زیادہ میرے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیمپینز چلی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی میں نے بڑا لرن کیا ہے پچھلے 1 سال میں, کیونکہ پچھلے 1 سال میں جتنی کیمپینز چلی ہیں میرے خلاف, اور جتنا مجھے گالم گلوچ میرے خلاف ہوئی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے, الزامات لگے ہیں, بہت سارے صحافیوں پہ لگے ہیں, لیکن خواتین میں شاید مجھ پہ نظر کرم کچھ لوگوں کی زیادہ ہے, تو اس لیے اس کی وجہ سے بہت پہلے شروع میں بہت اپسیٹ ہو گئی تھی, ڈسٹرب ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد مجھے بڑی انرجی ملی اس چیز سے. مجھے نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی یا نیگیٹو اس سے پازیٹیو انرجی لینے کا انوکھا درس ملا ہے. مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے. مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ ٹرول کرتا ہے یا مجھے ویوز کرتا ہے, تو میں اول تو خیر میں اب چاہتی نہیں مینشنز پہ, لیکن میں کہتی ہوں کہ میں مسکرا دیتی ہوں کہ اچھا یہ اس طرح کے لوگ بھی, یہ ذہنیت بھی یہاں پہ موجود ہے, اور یہ ہمیں اور انرجی اور ہمت دیتی ہے. آپ کی سوشل لائف کس طرح کی ہے؟ میری کافی محدود ہو گئی ہے, پہلے بہت تھی, لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بہت رابطہ رہتا ہے. ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں, عامر متین صاحب ہیں, اویس توحید کے ساتھ ہو جاتا ہے رابطہ, اور پھر بہت سارے جو ہمارے انسپریشنز بھی ہیں, ضیاء الدین صاحب ہیں, حامد میر صاحب ہیں, مستنصر جاوید صاحب ہیں. میں بہت ریگولرلی اپنے جو سینئرز ہیں, ضیاء صاحب ہیں, مستن صاحب ہیں, ان کے ساتھ ملتی ہوں, اور میرا رابطہ ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, لرن کرتی ہوں. پھر عامر متین صاحب, مالک صاحب, یہ تو سب جو ہے وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہے میرے, اور مجھے بڑا ان لوگوں نے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا ہے اور مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. تو میرے لیے یہ سارا جو ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے ایک طرح سے, وہ سارا میرے لیے بڑا محترم ہے. فیملی کی طرح ہم جو ہے وہ سارے رہتے ہیں. بہت کرتی ہوں. سنا ہے آپ کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے. ہاں وہ تھوڑا, مگر آپ کا سینس آف ہیومر نہیں ہے تو آپ کیا مطلب, آپ کیسے, آپ ہاؤ کین یو لیو, آپ زندگی کو جینا کیسے سیکھیں گے؟ تو ہے تھوڑا بہت, اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو ہے. پچھلے کچھ سالوں میں صحافیوں پہ بہت تنقید کی گئی ہے, کیا آپ کے خیال میں صحیح تنقید ہے یا غلط؟ صحافیوں پہ نہیں, لیکن جو ہمارے گھس بیٹھیے ہیں ہماری پروفیشن کے اندر, ان کی وجہ سے بہت سارے صحافیوں کے اوپر بھی عتاب آیا ہے. جو جینون صحافی ہیں, جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے, جنہوں نے کام کیا ہے, جنہوں نے محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے, اور جو ابھی بھی خبر کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ان کے اوپر کبھی ان کو پرابلم نہیں ہو سکتا. ہاں ظاہر ہے کہ آپ کے بہت سے دشمن بن جاتے ہیں جب آپ سچ کہتے ہیں, حق کہتے ہیں, صحیح بات کہتے ہیں. صحیح, اور دیکھیے ہمیشہ مخالفت اس کی ہوتی ہے جو صحیح بات کہتا ہے. جو غلط بات کہتا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے وہ تنقید نہیں کرے گا, وہ کہیں نوٹس نہیں ہوگا, لیکن جو صحیح بات کہتا ہے اس کے خلاف لوگ زیادہ بات کریں گے. حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ شہر میں اگر تمہارے دشمن زیادہ ہیں اور حاسد زیادہ ہیں تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو. بھی ہوتی ہوں میں, تکلیف میں بھی آتی ہوں, مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے, لوگوں کے رویے سے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن ایونچولی میں خود سے ہی بات کرتی ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. آپ فیشن ٹرینڈ سے بہت اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں, اس کا ٹائم کیسے ملتا ہے؟ میں بالکل بھی نہیں رہتی فیشن سے اپ ٹو ڈیٹ, سیریسلی, کیونکہ مجھے اتنا نہیں. ہاں یہ ہے کہ جب میں باہر جاتی ہوں, کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں لے لیتی ہوں, لیکن جتنا وقت ملتا ہے میں ایسے کپڑے لیتی ہوں جس کو زیادہ استری نہ کرنا پڑے, جو بس نکالے پہنے, جیسے ابھی میں نے پہنے ہوئے ہیں, تو استری نہیں کرنے پڑتے. اور میں بہت سمپل ہوں اپنی لائف میں, کم میک اپ کرتی ہوں, کم میں بہت فیشنیبل کپڑے نہیں پہنتی, مگر جتنے پہنتی ہوں ان کو اچھا کیری کر لیتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں وقت بھی کبھی کبھار نکال لیتی ہوں, زیادہ نہیں. مجھے شوق ہے کپڑوں کا, جوتوں کا, ہر چیز کا, لیکن میرے پاس وقت کم ہوتا ہے. آپ کھانا بھی پکا لیتی ہیں؟ بالکل میں کھانا پکا لیتی ہوں. مجھے شادی سے پہلے بالکل کوکنگ نہیں آتی تھی, لیکن پھر میں نے کوکنگ سیکھی بھی ہے. میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا زیادہ تو میں پھر ٹیلی فون پہ بنانے کی کوشش کرتی تھی, پھر انٹرنیٹ ہو گیا تب تو یوٹیوب پہ.
لیکن مجھے جب بھی وقت ملتا ہے تو میں کوکنگ کرتی بھی ہوں، اور جب مجھے وقت ملتا ہے کوکنگ دیکھتی بھی ہوں. میں اگر کوئی چیز دیکھتی ہوں انٹرنیشنل چینلز میں تو وہ کوکنگ چینلز ہیں زیادہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اگر میں کبھی ٹینس ہوں یا میں ڈپریسڈ ہوں تو کوکنگ چینلز دیکھنے سے میری ٹینشن ڈپریشن بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ میری تھیراپی ہے انفیکٹ. تو کھانا پکانا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے، اب پہلے نہیں لگتا تھا، لیکن میں جو بھی بناتی ہوں اچھا بناتی ہوں. میں توا قیمہ اچھا بنا لیتی ہوں. میں ہمارے گھر میں جو نظر نیاز ہوتی ہے موسٹلی میں اس میں اب بہت زیادہ خود کنٹریبیوٹ کرتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے. میں کافی اس کی وجہ سے، نظر نیاز کی وجہ سے زیادہ میں نے کوکنگ سیکھ لی ہے. مثلا حلیم، نہاری، قیمہ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں گھر میں چونکہ پکانی ہوتی ہیں، باہر سے نہیں آنی ہوتی، تو مجھے کافی بہتر آ گئی ہیں. بہت اچھی نہیں آئی مگر کافی بہتر آ گئی. ایز اے جرنلسٹ آپ پولیٹیشینز کے ساتھ کیسا ریلیشن مینٹین کرتے ہیں؟ ایک آنریبل ریلیشن شپ ہے جو بہت پرانے ہو گئے. مثلا جو 2002 میں جب ہم آئے تھے تو اس وقت سے لے کے اب تک کے جن کے ساتھ تعلق ہے، جو خاندانی لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، خاندانی کہنا ضروری ہے، ان کے ساتھ میرا رابطہ جو ہے وہ اب بھی ہے. اور لیکن ایک حد سے زیادہ کبھی نہیں ہوا، ایک حد تک ہے سب کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. بہت سارے بہت اچھے پولیٹیشنز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت ایک پورٹری کیا جاتا ہے کہ سیاستدان بڑے گندے ہوتے ہیں، بڑے خراب ہوتے ہیں، بڑے کرپٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے بہت سے ایسے پولیٹیشنز دیکھے ہیں جن کے ہاں اقدار بہت ویلیوز بڑا میٹر کرتی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، رکھنی ہے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو میں نے کور کرنا شروع کیا تھا جب میں 2002 میں ARD تھی، تو نواب صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی ایک ایفیلیشن ہو گئی. بلکہ شروع میں وہ مجھے جب جیو بھی لانچ نہیں ہوا تھا تو میں روز کیمرہ لے کے پہنچ جاتی، تو مجھے ایک دن کہنے لگے یہ کیا ڈمی چینل ہے، میں نے اس سے بات نہیں کرنی. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بڑے بڑے. تو لیکن اس کے بعد پھر 2002 میں جو ہے پھر ان کو احساس بھی ہوا کہ میں نے شاید زیادہ ڈانٹ دیا ہے. پھر انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے کہا کہ بیٹا آپ دیکھیں ٹائم نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر جب 2002 میں پورا فل فلیج جیو جب لانچ ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر جیو ہی جیو تھا ہر طرف. تو پھر نوابزادہ صاحب بہت میرے سے شفقت کرتے تھے، بلکہ پریس کانفرنس نہیں شروع کرتے تھے جب تک میں پہنچتی نہیں تھی. تو ایک طرح سے ان سے میں نے بہت سیکھا. وہ شاعری میں ان کی میں نے، چونکہ ہم کور کرنے جاتے تھے تو گھنٹوں بیٹھتے تھے، تو شاعری میں ان کا کوئی وہ خود شاعری کرتے تھے، وہ شاعری پڑھتے تھے. وہ بہت ہی اہل علم میں سے وہ تھے اور بہت ہی آنیسٹ وہ لیڈر تھے، خاص کر کے اپوزیشن کے. انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست کی، تو میرا ان سے ایک بڑا ایک اچھا رابطہ تھا. اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے بہت اچھا، اور وہ سالوں سے بنا ہوا ہے. اگر آپ تنقید زیادہ کرتے ہیں تو مائنڈ تو نہیں کرتے؟ دیکھیے میرا خیال ہے وہ لوگ سمجھ گئے ہیں آپ کہ ان کا یہ تنقید کیے بغیر صحافی رہ نہیں سکتا. اور خاص کر کے اگر ہمارے ساتھ تعلق ہے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق اس لیے ہے کہ یہ وہ بات کریں گے جو یہ مناسب سمجھیں گے، جو صحیح سمجھیں گے. لہٰذا ایک طرح سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سب کے بیچ میں کہ ہم تنقید کریں گے اور ان کو برداشت کرنا ہے، بے شک وہ حکومت میں ہوں بھلے وہ اپوزیشن میں ہوں. لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ سیاستدان کی اور صحافی کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. ان کا ایک تعلق ضرور ہو سکتا ہے لیکن دوستی جو ہے وہ اس کے بڑے مراحل ہوتے ہیں، اور وہ دوستی میں خیال ہے صحافی کو رکھنی بھی نہیں چاہیے. تو دوستی کا وہ نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک تعلق ضرور امپورٹنٹ ہے اور وہ رہتا ہے، اور تعلق بھی بہت اہم ہوتا ہے. آپ کے خیال میں نواز شریف، زرداری، مریم، ان سب کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے پاکستان میں سیاست کا اور صحافت کا مستقبل جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہوا ہے. 2002 میں جب ہم نے باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا تو جنرل مشرف کا دور تھا، اور ہر انٹرویو میں ہر جگہ ایک بیان سننے کو ملتا تھا کہ نواز شریف کا سیاسی کیریئر ختم، زرداری کا، بے نظیر بھٹو کا سیاسی کیریئر ختم، ان کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا صرف 6 سال کے بعد محترمہ واپس آئی، محترمہ کی پارٹی جیتی، ان کی ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر وہیں سے جڑا جہاں سے توڑا گیا تھا. اور پھر اسی طرح سے نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنے، تیسری بار پرائم منسٹر بنے، زرداری صاحب صدر بن گئے. تو سیاستدان جو ہے اس کا مستقبل کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کا مستقبل ختم ہو گیا، اور نہ ہی کوئی پریڈکشن کسی بارے میں کی جا سکتی ہے. مگر یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو جمہوریت کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو خود ان کے اپنے اندر سے لوگ ختم کریں گے، کیونکہ جمہوریت پسندی جو ہے وہ صرف آپ کی
नारा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मिनो अन जो है वो आपको अमल दरामद भी करना पड़ेगा। तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल तो मेरा ख्याल अब ज़ाहिर है कि उनकी अपनी अब जनरेशन्स नेक्स्ट जनरेशन्स पे आ गए हैं, मरियम बीबी आ गई हैं, बिलावल साहब आ गए हैं, तो मैं पुरुमीद होती हूँ, हमेशा मैं पॉजिटिव हूँ, मैं उनसे भी बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, इसलिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। उनका एक अपना वो पाकिस्तान को बहुत 70 साल में जो कुछ हुआ है वो उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, और इवन यहाँ तक कि मैं खान साहब को भी बहुत आइडलाइज करती हूँ, उनको भी इस उसमें, क्योंकि अपनी एक स्ट्रगल ज़रूर रही है और उन्होंने एक नया पॉलिटिक्स जो है वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराया है। और वो लोग जो कि मिडिल क्लास थे, जो कि भुट्टो साहब के बाद पॉलिटिक्स से बिल्कुल नाबल्द होते जा रहे थे, बल्कि उनसे उकताते जा रहे थे, तो खान साहब ने उन लोगों की पॉलिटिक्स में वापसी जो है वो की है। तो मैं खान साहब को भी बहुत इस तनाजुर में जो है उनको भी पसंद करती हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉलिटिशियन होते हुए पॉलिटिकल लोगों का एप्टीट्यूड जो है वो बनाया पाकिस्तान के अंदर। वो गलत है या सही है, मगर वो बनाया। हाँ, आपके ख्याल में खान साहब अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं? देखिए, टेन्योर तो पाकिस्तान में मैं 2 हुकूमतें पिछली जो है वही कर सकी हैं, कभी कोई कर नहीं सका, लेकिन और इस बारे में भी पेशन गोई करना जो है वो मैं शेख रशीद साहब तो बन नहीं सकती, लिहाजा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि वो अपना टेन्योर पूरा करें, और अल्लाह करे कि अच्छी गवर्नेंस के साथ करें, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। एक एंकर और सहाफ़ी में आपको क्या फ़र्क लगता है? एक एंकर जो होता है वो एक एंकर होता है, वो सिर्फ बैठ के एंकरिंग करता है, लेकिन एक जो सहाफ़ी होता है उसके पीछे एक पूरी तगोदौ है, उसके पीछे एक पूरा एक मेहनत है, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। मुझे जब कोई एंकर कहते हैं लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी BBC के लिए लिखना शुरू किया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या लिखेंगी, आपके साथ क्या लिखा जाए, तो मैंने कहा जी फ़कत सहाफ़ी, ना सीनियर ना जूनियर ना फलाना ना ढमका, सिर्फ सहाफ़ी लिखिए। मेरे लिए एजाज़ की बात यही है कि मैं सहाफ़ी हूँ, तो सहाफ़ी के पीछे एक पूरी मेहनत होती है, एंकर के पीछे सिर्फ एक स्टारडम होती है, एक उनको एक सिर्फ एक वो एक तरह से अचानक बन जाने वाले लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहती वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सवाल करते होंगे, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो सहाफ़ी होता है उसने मार खाई होती है, उसने जूते घिसाए होते हैं, उसने मेहनत की होती है। आप इंस्पायरिंग जर्नलिस्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम, सच्ची बात है कि मुझे मुश्किल लगता है ये सवाल उसकी वजह ये कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट है और वो हर चीज़ को समझती है, लिहाजा मेरा सिर्फ इतना छोटा सा पैगाम है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल लाएं, लेग वर्क करें, मेहनत करें, और मेहनत करके आए। रातों रात अगर आप कुछ बन गए, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, ये एंकर बनना है, हमने बस सीधे एंकर बनना है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप एकदम से अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस किस स्टेप के ऊपर क्या क्या है, तो एकदम से कुछ भी नहीं आप अचीव कर सकते। लिहाजा थ्रू प्रॉपर चैनल आए, मेहनत करें, लेग वर्क करें और अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखें। अगर अब ये आप नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।